ہمارا قومی کھیل ویسے تو ہاکی ہے، لیکن کرکٹ کہیں ہاکی کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور کرکٹ کی مشہوری کی پاکستان میں اور اس کی پذیرائی کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کا ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ تو ہماری حکومت، آج کی حکومت، رجیم کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کے نام پر یہ جو ورلڈ کپ پڑا ہوا ہے، جب بھی بات ہوتی ہے عمران خان کے ورلڈ کپ کی بات ہوتی ہے، عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، جیسے ہی یہ تذکرہ سامنے آتا ہے اس رجیم کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ عمران خان کے خلاف یا اس مہم کے خلاف یہ کیا کر دیں گے، دوبارہ کوئی نام نہ لے کے عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ انہوں نے پھر ارشد ندیم کو عمران خان کے بالمقابل کھڑا کرنے کی پوری کوشش کی، وہی نیزے والا، اس کا بیچارے کا کیا ہوا؟ اس نے وعدہ کیا، اس نے وعدہ کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اس رجیم کی یہ کوشش ہے کہ کرکٹ، ہاکی اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور قومی کھیل، سیاست کو قومی کھیل قرار دے دیا جائے۔ تو کرکٹ کے حوالے سے جو کچھ ہمارے ساتھ دبئی میں ہو گئی ہے، پاکستان اس چیمپئن شپ کا میزبان ہے، اور کہاں پہ جا کے کھیلے ہیں؟ دبئی میں انڈیا کے ساتھ جا کے میچ کھیلے ہیں، وہاں پہ ہار گئے۔ 19 فروری کو یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا، 23 فروری کو ہمارا میچ ہوا انڈیا کے ساتھ اور ہم ٹورنامنٹ سے باہر۔ تو قاسم سوری کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے کم بیک کر لیا ہے۔ کیسے کم بیک کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ ٹیم ہارتی جیتنا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ کم بیک کر لیا۔ تو ہماری ٹیم نے کیسے کم بیک کیا ہے؟ یہ واپس آ گئی ہے، کم بیک ہو گئی ہے، پاکستان میں واپس آ گئی ہے۔ کب واپس آئی ہے؟ وہ جو مڈ نائٹ جیکل آپ نے سنا ہوگا، آدھی رات کو، دن کو آتے تو ان کو لوگ پھر ان کے ساتھ کیا کرتے؟ لتر مارتے، پولا مارتے یا کچھ اور کرتے۔ بہرحال ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے جو اوپر والے ہیں ان کو اصل میں یہ خار ہے کہ عمران خان کے نام کے ساتھ ورلڈ کپ ہے، اور پاکستان میں کرکٹ کی جب بھی بات ہوتی ہے عمران خان کے تذکرے کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ قومی کھیل نہ ہاکی رہے، نہ کرکٹ رہے، نہ وہ نیزے والا رہے، بلکہ قومی کھیل سیاست ہو جائے۔ پاکستان کا قومی کھیل سیاست، جس میں ہماری آج کی رجیم کھیل رہی ہے۔ تو عمران خان کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن ان کے بارے میں افواہیں پھیلانے میں یہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ آج ایک اور خبر لگائی گئی ہے کہ عمران خان کا جیل میں خرچہ 7 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے، جس میں عمران خان کو دیسی گھی دیا جاتا ہے، پینے کے لیے نہیں بلکہ ان کی جو کڑاہی ہے، مرغ کڑاہی ہے، باقی چیزیں تلی جاتی ہیں وہ دیسی گھی میں تلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ مچھلی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ 7 لاکھ روپے بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ 4 سے 5 لاکھ روپے خرچہ تھا عمران خان کا، صرف روٹی کا، کھانے کا، باقی چیزیں نہیں۔ اب بشرا بی بی چونکہ جیل میں گئی ہیں تو خرچہ بڑھ گیا ہے، 7 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے، بلکہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کی طرف سے تو کئی بار کہا گیا کہ عمران خان کو وہاں پہ 5 سٹار ہوٹل جیسا کھانا دیا جاتا ہے۔ خواجہ سب بھی ایسا ہی طوفان تولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو عمران خان کو کیا کھانے کو دیا جاتا ہے؟ بہرحال مینو جو ہے وہ تو یہی ہے۔ تو باقی یہ تو روٹی کا انہوں نے خرچہ بتایا کہ عمران خان کی روٹی کا کھانے پر اتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی جو ان کی سیکورٹی پر اخراجات ہیں وہ کروڑوں روپے میں بتائے گئے ہیں۔ تو چھوڑیں پھر عمران خان کو، اتنا آپ نے ان کو بند بھی کیا، وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لوگ بھی پریشان ہیں، پاکستان کی معیشت بھی ڈوب رہی ہے۔ پھر ان کو چھوڑیں، گھر پہ رکھیں، آپ اپنا خرچہ بھی بچائیں، قومی خزانے کو بھی بچائیں، اور یہ پیسے جو عمران خان پر آپ خرچ کر رہے ہیں، یا آپ جو پارلیمنٹرین ہیں، جو وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، ان میں تقسیم کر دیں، چلو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ وہ اپنی مراد اور تنخواہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ آ جاتے ہیں دیگر تھوڑی سی اور خبروں کی طرف بھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی ان کی حکمرانی کو 1 سال ہو گیا، اس پر اتنا زیادہ وہ خوش ہیں، اتنے زیادہ جشن منائے جا رہے ہیں۔ آج اخبارات کو آپ دیکھیں کہ فرنٹ پیج پر کوئی اور خبر نہیں لگی، سارے کا سارا یہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے منصوبے، انہوں نے 1 سال میں کیا کر دیا، پاکستان کو، پنجاب کو کہاں سے نیچے سے اٹھایا، کہاں سے وہ اوج پر لے گئے، معراج پر لے گئے، یہ سارا کوئی اشتہار میں بتایا گیا ہے۔ اشتہار میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ خبریں ہیں یا پھر اشتہار ہے، یہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، جس میں کارکردگی 1 سال کی مریم نواز شریف صاحبہ کی بتائی گئی ہے،
چیدہ چیدہ ہم آپ کے سامنے اس میں سے رکھ دیتے ہیں جو کارکردگی ان کی رہی۔ اورنگ مریم سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی اپنی پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی کارکردگی کو اونچا دکھانے میں، لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ تو سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 90 منصوبے مریم نواز شریف صاحبہ نے شروع کیے، تو کیسے منصوبے تھے؟ ہم نے آپ کے سامنے گھوڑیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جلاہے کے پاس کون سی گھوڑیاں ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل گھوڑیاں ہیں، لیکن اس کے پاس 2 لکڑی کی، 2 ککر کی، 2 وان کی، 2 بانس کی، 2 کانے کی، اس طرح کی ان کے پاس گھوڑیاں ہوتی ہیں۔ کانے کی بہرحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بہرحال وہ رنگ آپ کے سامنے اڑا ہے۔ وہ بھی انہی 90 منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تھا، سڑک پر کیا گیا رنگ، وہ ایک ہی بارش میں سارا کچھ بہہ گیا۔ بات ہم کر رہے تھے جس طرح سے خبریں لگائی گئی ہیں، یہ ہے جی پہلی سپر لیڈ جس کو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی تاریخ ساز کارکردگی عوام نے سنہری دور قرار دے دیا۔ اس کے بعد لیڈ لگائی گئی ہے صوبے کا پہلا کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان، علاج مفت ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آلودگی کا خاتمہ بقا کا معاملہ مریم نواز شریف، یہ بھی ایک سرخی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہیڈ لائن ہے، مریم نواز نے پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب کے کسانوں کے لیے تحفہ 400 ارب کے وزیر اعلیٰ پیکج کا آغاز ہو گیا۔ یہ خبریں ہیں، سارے کا سارا صفحہ اسی طرح کی خبروں سے بھرا ہوا ہے، اور زرعی پیکج کا اعلان ہوا ہے، جبکہ کسان کس طرح سے پس رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے گندم کی فصل کی بربادی ہوگی، فصل ان کے گھر میں آنے کے بعد ان کا ریٹ نہیں ملا، باقی گنے کا ریٹ نہیں ملا، چاول کا ریٹ نہیں ملا، کپاس کا ریٹ نہیں ملا۔ یہ 4 فصلیں پاکستان میں ہیں اور کسان کو برباد کر کے تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور بھی بہت بڑا کارنامہ دکھایا ہے، کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں پنجاب میں ہارس اینڈ کیٹل شو باقاعدگی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن کئی سال تک وہ معطل رہا، نہیں ہو سکا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے دوبارہ اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے کل اختتامی تقریب تھی جس میں جنرل عاصم منیب صاحب آرمی چیف، وہ لندن سے واپس آ گئے ہیں، وہ مہمان خصوصی تھے۔ تو وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ایک خبر کی صورت میں رکھ دیتے ہیں۔ ویسے اس پر شہباز گل کی طرف سے جو ویلاگ بنایا گیا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے، آپ کے دیکھنے والا ہے، ان کے دیکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو پارا چڑھ جائے گا، ان کا تو بلڈ پریشر ان کا کہیں زیادہ اوپر چلا جائے گا۔ شہباز گل کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اندر کی خبر انہوں نے بتائی ہے کہ پی ٹی وی کو کیا احکامات تھے، باقی کسی چینل کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ساری کی ساری کوریج پی ٹی وی کی طرف سے کی گئی اور ان کو ٹکر لکھ کر دے دیے گئے تھے کہ یہ ٹکر چلانے، یہ شہباز گل دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ راحت فتح علی خان کو بھی بلایا گیا تھا، انہوں نے 5 گانے مریم نواز شریف صاحبہ کی فرمائش پر سنائے۔ کون کون سے گانے تھے؟ ان سے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کو وہی دن رات یاد آ رہے ہیں جب ان کی شادی ہوئی تھی کیپٹن صفدر کے ساتھ۔ تو گانے جس طرح کی ان کی طرف سے فرمائش کی گئی، گانے اسی طرح کے تھے۔ نظر سے نظر ملائی، ایسا کوئی ہے کہ مزہ آ گیا میرے رشک کمر۔ جیسے کہا کہ خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، خبر کچھ یوں پنجاب حکومت طرف سے دی گئی ہے۔ اس کی ہیڈ لائن دی گئی ہے، انشاءاللہ وزدرب پنجاب ہارس اینڈ کیٹل شو اختتام پذیر، آرمی چیف مہمان خصوصی مریم نواز تقریب کی میزبان۔ تو تصویر بھی دی گئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی اور آرمی چیف کی۔ خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ رونقوں کا میلہ ہارس اینڈ کیٹل شو 2025 بالآخر اختتام پذیر ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب کی میزبان تھی، جبکہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ فورٹریس اسٹیڈیم کو شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا، سینکڑوں ڈھولکیوں نے ڈھول بجائے، خیر مقدمی دھن سے استقبال کیا، روایتی لباس اور پگڑیاں پہنے خواتین گھوڑ سواروں کے دستے نے پروگرام شروع کرنے کی اجازت طلب کی۔ پہلوانوں کی 2 ٹیموں نے کبڈی کا رستم پنجاب نمائشی میچ کھیلا، گھوڑ سوار رقص کرتے، اونٹ بکریاں بھینس بھیڑوں کی نمائش بھی کی گئی۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نمائشی میچ بھی ہوا کبڈی کا۔ تو نمائشی میچ کیسے ہوتا ہے؟ کیا پہلوان کاغذ کے تھے یا کیا تھے، یا ان کو پہلے پتا تھا کہ کس نے کیا کرنا ہے، کیسے پکڑے جانا ہے، کیسے پکڑنا ہے، کیسے سانگ ڈالنا ہے، کیسے داؤ لگانا ہے؟ پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ اس طریقے سے ساری ڈرامے بازی جس طرح کی آج کی حکومت کی ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، رنگا رنگ لباس پہنے مختلف فنکاروں نے علاقائی رقص پیش کیے۔ سندھی بلوچی کشمیری رقاص ٹولیاں بھی توجہ کا مرکز رہیں، صوفی رقاص اور چرخہ کارتی بچیوں کے فلوٹ بھی توجہ کا مرکز بن گئے۔ 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے تمام ایونٹس کی جھلکیاں دکھائی گئیں۔ تقریب میں رینجرز کے دستے نے مشعل
پریڈ کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا، روایتی گیت شالا بازدار پنجاب پیش کیا گیا، آتش بازی رنگا رنگ روشنیوں نے آسمان پر رنگ بکھیر دیے۔ 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے ایونٹس میں لاکھوں شہریوں کی شرکت کا منفرد ریکارڈ بن گیا۔ ہزاروں فیملیز کی بچوں سمیت شرکت سے رونق دوبالا ہو گئی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں ترکی، دبئی، باکو، یوکرین اور ایتھوپیا سمیت 13 انٹرنیشنل ٹیموں کے درجنوں نامور غیر ملکی کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ غیر ملکی کھلاڑیوں نے مختلف مواقع پر تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ایونٹ کو بہترین قرار دیا۔ مینار پاکستان میں رستم دنگل کے سنسنی خیز مقابلے ہوئے۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں انڈسٹری سے متعلق پنجاب انڈسٹری اینڈ آرٹی سامان نمائش بھی کی گئی۔ یہ سارا کچھ ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے تھا۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کی۔ وہ پاکستان سے باہر گئے، دورے پر گئے، باکو گئے اور اس کے بعد پاکستان واپس نہیں آئے۔ تو ان کو تو ہونا چاہیے بلوچستان میں، جس طرح سے بلوچستان کے حالات خراب ہیں، جس طرح سے خیبر PK میں ہیں، لیکن وہ سیر پر چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے باکو گئے اور پھر آج انہوں نے 25 تاریخ کو بتایا گیا ہے کہ ازبکستان جانا ہے۔ اس کے بعد کہاں جانا ہے اس بارے میں ابھی اگلا پروگرام سامنے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب مہینے، 1.5 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پاکستان واپس آ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان 2-3 روز کے بعد آئیں، 2-4 روز یہاں ٹھہریں اور ہفتے 1.5 کے لیے کسی اور ملک میں پھر اپنا رخت سفر باندھ لیں۔ تو چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ہماری ٹیم کیونکہ فارغ ہوگی، اب یہ کھل کر میزبانی کر سکے گی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ 19 تاریخ کو ٹورنامنٹ شروع ہوا، 23 تاریخ کو فارغ ہو کے گھر آ گئے، تو اب ان کے پاس پورا موقع ہے۔ یہ باہر بیٹھ کے، دور بیٹھ کے میچ دیکھیں گے اور میزبانی کھل کر کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ میزبانی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔